جی تو جناب ہمارا سفر جاری ہے۔ آپ اس وقت ہمارے ساتھ وادی سوات کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جب ہم وادی سوات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک محدود نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ریجن ہے۔ مینگورہ سے دو مین راستے الگ ہوتے ہیں، ایک مدین کالام اور بحرین مین شہر اس راستے پہ آتے ہیں، اور دوسرا جو ہوتا ہے مینگورہ سے مالم جبہ کی طرف راستہ جاتا ہے۔ مین راستہ مدین اور کالام والا ہے، لیکن راستے میں مختلف شاخیں نکلتی جاتی ہیں اور ارد گرد کے سیاحتی مقامات ہیں۔ اوورآل وادی سوات ایک بڑا ریجن ہے جس کے حسن اور خوبصورتی اور نظاروں کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو اچھا خاصا وقت چاہیے۔ اس وقت ہمارے چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں اور ہم پہاڑوں کے بیچ وادی نما راستے میں بنی سڑک پر رواں دواں ہیں۔ پہاڑوں کے خوبصورت نظارے، لیکن قدرتی حسن اور فطرتی حسن میں اس وقت چار چاند لگ جاتے ہیں جب ان راستوں پہ جانے کا جو راستہ ہو، جو شاہراہیں ہوں، روڈ ہوں، ایکسپریس وے ہوں، وہ آسان، سہل اور آرام دہ ہوں، یعنی اچھے بنے ہوں۔ مالم جبہ کا یہ راستہ ہے، یہ سیگمنٹ ہے جس سیگمنٹ پہ ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں، یہ بہت بہتر انداز سے بنا ہوا، اگرچہ سنگل روڈ ہے لیکن یہ نیا بنا ہے اور اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے، تو یہاں پہ سفر کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی، بلکہ سفر آسانی سے اور بہتر انداز سے کٹتا ہے۔ اس سیگمنٹ میں زیادہ تر سفر پہاڑوں کے بیچ بیچ وادیوں میں ہوتا ہے اور کافی دیر تک اسی طرح سفر چلتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا پہنچتا ہے کہ بلندیوں کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کی خوبصورتی اور سڑک کے معیار نے جسم اور روح کو کافی فریش کر دیا ہے۔ کافی لمبا سفر تھا، لیکن یہاں پہ سفر کی تھکاوٹ اب تازگی میں بدلنی شروع ہو گئی۔ یہاں پہاڑوں کا ایک عجیب حسن ہے، درخت کم ہے لیکن اس کے باوجود ان پہاڑوں کا ایک عجیب حسن اور رعب ہے جو طبیعت پہ ایک حیرت انگیز اثر ڈالتا ہے۔ ابھی ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں سے سڑک ایک دم پہاڑوں کے ارد گرد بل کھاتی ہوئی بلندیوں کی طرف اٹھے گی۔ جیسے جیسے سڑک بلندی کی طرف اٹھتی جائے گی، پہاڑوں کی خوبصورتی میں، سنو کی موجودگی میں اور موسم کی ٹھنڈک میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سامنے نظر پڑ رہی ہے ایک بہت خوبصورت ٹاؤن یا قصبہ ہے جس کے رنگ برنگے خوبصورت مکانات بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ تو ایسا نظارہ دے رہے ہیں جیسے یورپ نیدرلینڈ میں رنگ برنگے، نیدرلینڈ کے شہروں میں رنگ برنگے مکانات ہوتے ہیں۔ اس خوبصورت قصبے کا نام مجھے معلوم نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب ہم اس ریجن میں داخل ہو گئے، ان پہاڑوں اور وادیوں میں داخل ہو رہے ہیں جو سنو کورڈ ہے، اور جیسے ہی یہ سنو کا ایریا شروع ہوا ہے، موسم بھی کافی خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا میں جو ٹھنڈک ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، اگرچہ دھوپ اپنی حدت کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن یہاں دھوپ میں وہ گرمائش نہیں ہے، بلکہ موسم میں ایک خوشگوار خنکی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کرنا پسند کروں گا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں جب بھی بلند علاقوں میں آتا ہوں تو کانوں پر قوت سماعت پر اثر پڑتا ہے اور کان بہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، لیکن اکثر اوقات ہوتا ہے۔ لیکن عجیب اثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں اور نارمل بلندی پہ آتے ہیں اور 2-3 جمائیاں آتی ہیں، پھر کان کھل جاتے ہیں۔ شاید یہ جو جمائی لینے کا تعلق بھی قوت سماعت سے کوئی ہے۔ اور میرا ایک دوسرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ مجھے ہائٹ فوبیا ہے، آلٹی فوبیا ہے، یعنی جب بھی میں ہائٹ یا آلٹیٹیوڈ یعنی بلندی کی طرف جاتا ہوں اور بلندی میں گہری کھائیوں کی طرف دیکھتا ہوں، کافی فوبیا، خوف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ امپیکٹ کم ہو جاتا ہے جب میں ڈارک گلاسز یوز کرتا ہوں۔ جیسے میں ڈارک گلاسز یوز کرتا ہوں تو جو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے، بلندی کا فوبیا ہوتا ہے، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جناب ہم مالم جبہ ریزارٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم اس کے ایریا میں داخل ہوئے ہیں، یہاں راستے میں ہوٹلوں کی تعداد یا ریسٹورنٹ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑی خوبصورت بلڈنگز والے ریسٹورنٹ یہاں موجود ہیں۔
اگرچہ معلم جبہ کے ارد گرد یا اس ریزارٹ پر جو ہوٹل موجود ہیں وہ کاسٹلی ہیں، اور اس کی نسبت راستے میں ریاسات کے قریب ایک مقام پڑتا ہے جسے فضا کاٹ کہتے ہیں، یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوٹلنگ انڈسٹری ہے، اور وہاں اچھے ہوٹل ہیں، اچھی سہولیات ہیں، لیکن یہاں کی نسبت معلم جبہ کی نسبت ان کے ریٹ اور ان کی کاسٹ معقول ہے۔